تو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی. قصور آپ کا اپنا ہے. بجائے اس کے کہ طنز کے نشتر میرے دل پر چلائیں، تو میٹھے بولوں سے میرے درد کا مداوع کیجیے. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ ہی نے کوئی اہمیت نہیں دی. جناب پوتیفار کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ جس طرح پہلے ان سے یوزارسف کو قید کروانے کا تقاضا کیا تھا، اسی طرح آزاد کروانے کا تقاضا کر لیجیے. اور جناب پوتیفار تو بالکل بھی نہیں پوچھیں گے کہ کس وجہ سے قید کروانے کا تقاضا کیا تھا، اور آپ اچانک اسے آزاد کروانا چاہتی ہیں. آپ کی تجاویز بھی آپ ہی کی طرح ہوتی ہیں. کاری ماما. جی بانو حضور. میری نظروں کا دھوکہ ہے یا آئینے کا؟ میں پشمردہ دکھائی دے رہی ہوں نا؟ نہیں بانو حضور، ذرا سے بناؤ سنگھار سے سب ٹھیک ہو جائے گا. مطلب ہو گئی ہو؟ اگر میری یہ افسردگی یوں ہی برقرار رہی تو جب یوزارسف آزاد ہوگا میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ رنجینا مت ہوئیے، آپ اب بھی مصر کے حسین ترین خاتون ہیں، پہلے کی طرح شاداب، جوان اور حسین. میں اس کی اس دوری کی متحمل نہیں ہو سکتی. کچھ کرنا ہوگا. یوزارسف نے تمہیں کیسے توڑا؟ لیکن میں نے خود دیکھا کہ اس نے تمہیں چھوا تک نہیں. تم خود ہی ٹوٹ گئے، بالکل میری طرح. یاد ہے پہلے ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس سے زیادہ رونق تو ابھی بھی شہر خاموشہ میں ہوگی. بانو کی ہوس نے اس قصر کو ایک ویرانے میں بدل دیا ہے. ہمارے درباری طبیب سنوا کو خبر کرو. غالباً جناب پوتیفار کی طبیعت ناساز ہے. معلوم ہے، لیکن میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ انہیں طبیب کی ضرورت ہے، میری نہیں. کیا معلوم میری موجودگی سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے. آپ کی حرکت قلب منظم و متواتر نہیں ہے. عالی جناب کوشش کریں شدید غم و غصے سے پرہیز کریں اور کچھ عرصہ استراحت فرمائیں. میں کچھ ادویات آپ کے لیے تیار کیے دے رہا ہوں.
جو ہر روز باقاعدگی سے لینی ہیں، اور دوران علاج مکمل آرام کریں۔ کیا کر رہے ہیں عالی جناب؟ میں نے کہا نا کہ آپ کا دل صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے۔ مصر کے بڑے اور ماہر طبیب سنوا پر مکمل اعتماد ہونے کے باوجود بھی میں ان کی اس تجویز پر عمل کرنے سے قاصر ہوں۔ زیادہ چلنا پھرنا آپ کے لیے مضر ہے۔ امور مصر کی ذمہ داری محنت شاکہ کی متقاضی ہے۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ آپ جو بھی تجویز کریں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میں اس معالجے کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہوتا ہوں، اور آپ کی صحت کی مزید خرابی کی صورت میں کم از کم میں ذمہ دار نہیں عالی جناب۔ دیکھ رہی ہیں گھڑی ماما، پتھر کی چکی جس طرح گندم کو پیس ڈالتی ہے اور وقت کی چکی انسان کو۔ ان 8-9 سالوں میں جب سے یوزار صرف قید ہوا ہے، بانو اپنی عمر سے 20 سال بڑی دکھائی دینے لگی ہیں۔ قصور ان کا اپنا ہے۔ وہاں یوزار سیف کو زندان میں ڈالا اور یہاں خود کو رنج و مصیبت میں۔ یہ سر درد مجھے مار ڈالے گا، اب ناقابل برداشت ہو گیا۔ جاؤ سنوا کو بلاؤ۔ چھوڑو مجھے۔ آپ افراط سے کام لے رہے ہیں عالی جناب۔ آپ کے سر درد اور بیماری کی وجہ یہی شراب ہے۔ میری تسکین کی وجہ صرف یہی ہے، اگر یہ بے خبری نہ ہو تو یہ سر درد تو میری جان ہی لے لے۔ عالی جناب فرمان روائے مصر کی عمر دراز ہو۔ مہربانی کر کے پانی منگوائیے تاکہ عالی جناب اپنے ادویات لے سکیں۔ تم میرے درد کے اصلی سبب کے متلاشی ہو، یا جانتے ہو کہ میرا مرض کیا ہے، لیکن بتا نہیں رہے ہو۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ کثرت شراب نوشی ہے۔ یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں بانو، لیکن فرمان روائے مصر نے بندہ ناچیز کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شراب ہی میرا واحد علاج ہے، اور صرف اسی سے مجھے تسکین مل سکتی ہے۔ لیکن در حقیقت زہر قاتل ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ درد کی کوئی دوا کر سکتے ہو یا نہیں؟ عالی جناب، اگر آپ نے شراب نوشی ترک نہ کی تو مجھے مجبوراً آپ کے سر کی جراحی کرنا پڑے گی، اور آپ کے مغز کی رگوں کو نقصان پہنچانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ میرے دماغ کو چاٹنے والے اور نقصان پہنچانے والے کیڑے تو یہ مابت آمون کے کان ہیں، اور جب تک کہ ان کا کوئی سدباب نہ کر لوں میرا علاج ممکن نہیں۔ نہیں، میں کسی بھی صورت تمہیں جراحی کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں زندہ بچنے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ پھر شراب نوشی ترک کر دیجیے۔ ترک تو نہیں، البتہ کم پیوں گا۔ یہ کیا تھا؟ بینروس سے کہو کہ تھوڑی سی خالص اور گوارا شراب
तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून, हो तब। کیا کر رہے ہیں جناب یوزار سیف؟ پھولوں کی نگہداشت کر رہا ہوں۔ وہ کام جو تمام عمر انہیں کرنا ہے۔ یوزار سیف کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا، اور وہ پھولوں کی نگہداشت ہو یا پھر وہ انسانوں کی ہو۔